بے شک علامہ اقبال، جسے محمد اقبال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، برطانوی ہندوستان میں ایک ممتاز فلسفی، شاعر اور سیاست دان تھے جنہیں وسیع پیمانے پر تحریک پاکستان کی تحریک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کام آج بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے والی ایک داستان یہ ہے۔ سیالکوٹ کے پرسکون شہر میں، جو پنجاب کے بے آب و گیاہ میدانی علاقوں میں واقع ہے، ایک بچہ پیدا ہوا جس کی قسمت میں عظمت تھی۔ محمد اقبال، جو بعد میں علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہوئے، 9 نومبر 1877 کو اس دنیا میں آئے۔ نومبری سے ہی ان کا متجسس ذہن ان گہرے سوالات کے جوابات تلاش کرتا تھا جو ان کی بے چین روح میں گونجتے تھے۔ نوجوان اقبال سیکھنے کا شوقین تھا، اکثر ادب اور فلسفے کے عجائبات میں کھویا ہوا پایا جاتا تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کی شاندار ذہانت کو پہچانا اور اسے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ فارسی اور اسلامی تعلیمات کی قدیم حکمت نے اقبال کو مسحور کیا، شاعری اور روحانیت سے گہری محبت کی پرورش کی۔ جیسے ہی اقبال نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، سیکھنے کی ان کی غیر تسلی بخش پیاس انہیں لاہور لے گئی، جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں فلسفے کی پیچیدہ دنیا میں قدم رکھا۔ اس کی پرتیبھا چمکتی ہوئی چمک گئی، اس نے اسکالرشپ اور تعریفیں حاصل کیں، بالآخر یورپ میں اس کی تعلیم کی راہ ہموار کی۔ یورپ کی پرفتن سرزمین میں اقبال کے فکری افق مزید پھیل گئے۔ اس نے اپنے مشرقی ورثے کے جوہر کو برقرار رکھتے ہوئے مغربی فلسفے کی حکمت کو اپنایا۔ ان تجربات نے ان کے خیالات کو تشکیل دیا اور ہندوستان واپسی پر وہ نہ صرف ایک شاعر کے طور پر بلکہ ایک بصیرت والے فلسفی کے طور پر بھی ابھرے۔ علامہ اقبال کی شاعری آزادی کے لیے تڑپنے والی قوم کی امنگوں کی بازگشت تھی۔ اس کی آیات آزادی کے جذبے سے گونگتی ہیں، اپنے ہم وطنوں کو مشکلات سے اوپر اٹھ کر اپنی تقدیر کا دعوی کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ خود ہی ان کے فلسفے کا سنگ بنیاد بن گیا جو افراد کو ان کی اندرونی طاقت اور وقار کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنے ادبی مشاغل کے درمیان اقبال نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے برٹش انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق اور بااختیار بنانے کی بھرپور وکالت کی۔ ان کی پرجوش تقاریر اور تحریروں نے عوام میں بیداری کا شعلہ جلایا اور انہیں اجتماعی شخص اور مقصد کی طرف راغب کیا۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور اقبال کے پرجوش تخیل میں جڑ پکڑا، جس نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں ان کا بصیرت انگیز خطاب، جہاں انہوں نے برصغیر میں ایک مسلم ریاست کے تصور کو بیان کیا جو تاریخ میں گونجتا ہوا ایک آزاد قوم کے خواب کو عملی شکل دیتا رہا۔ اپنی کمزور صحت کے باوجود علامہ اقبال اپنے لوگوں کے بہتر مستقبل کی تلاش میں بے چین رہے۔ ان کا غیر متزلزل عزم اور اٹل عزم آنے والی نسلوں کے لیے مشال راہ بن گیا۔ 21 اپریل 1928 کو دنیا نے ایک ایسے نور کو الوداع کیا جس کے الفاظ وقت سے ماورا تھے اور جن کے خیالات نے تبدیلی کے شعلے بھڑکائے تھے۔ علامہ اقبال کی میراث لاکھوں لوگوں کے دلوں میں قائم ہے۔ ان کی شاعری لچک، اتحاد اور انسانی وقار کی لازوال جستجو کے جوہر سے گونجتی ہے۔ علامہ اقبال کی کہانی محض ایک غیر معمولی انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ خیالات کی طاقت، الفاظ کی طاقت اور ایک خواب دیکھنے والے کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے، جس نے خواب دیکھنے کی ہمت کی اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ علامہ اقبال کی زندگی اور کام ان کے فلسفے، شاعری اور ایک بہتر دنیا کے لیے وجن سے لوگوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں۔